بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستوں، آج دنیا میں دیکھا جاتا ہے کہ لوگ دنیا کے اندر اس طریقے سے کھوئے ہوئے ہیں کہ جیسے کبھی انہیں مرنا نہ ہو۔ اس طریقے سے دنیا میں اپنی زندگی کو بتا رہے ہیں جس طریقے سے انہیں کبھی واپس نہیں جانا ہو۔ میرے عزیز دوستوں، دنیا کی بڑے سچوں میں سے، بڑی سچائیوں میں سے ایک سچ موت ہے۔ سب سے بڑا سچ موت ہے۔ موت کو کبھی جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ میرے عزیز دوستوں، موت ایک ایسی سچائی ہے جس کا سامنا ہر ایک کو، ہر ایک شے کو کرنا ہوگا، کرنا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، موت سے نہ کوئی بچا ہے اور نہ بچے گا۔ جس نے دنیا کو دیکھ لیا اس کو موت کو بھی دیکھنا ہے۔ جس نے دنیا کا حساب دیکھا ہے اسے آخرت میں حساب دینا ہے، اسے آخرت کا حساب بھی دینا ہے۔ دنیا کے اندر جیسی اعمال آپ نے بتا دی اس کا صلہ آپ کو کل روز قیامت مل جائے گا، پھر چاہے وہ بھلائی سے ہو یا برائی سے ہو۔ میرے عزیز دوستوں، دنیا کے اندر ہم لوگوں کو اس طریقے سے رہنا چاہیے کہ جیسے کہ ایک مسافر خانے میں رہتا ہے۔ دنیا کافر کے لیے جنت ہے اور مومن کے لیے قید خانہ۔ میرے عزیز دوستوں، مومن کو موت ہی اس لیے آتی ہے تاکہ وہ اس قید خانے سے رہا ہو جائے۔ آج کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہم لوگ انہیں برا سمجھتے ہیں لیکن اصل میں وہ اچھی ہیں، بھلی ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ کہ وہ موت ہے جسے لوگ برا سمجھتے ہیں، اسے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم پہ ظلم ہو رہا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ موت ایک اچھی ہے۔ موت ایک اللہ رب العزت کی اچھی نعمت ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ موت اللہ رب العزت سے ملاتی ہے۔ پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت سرکار دو عالم، پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ زیارت کراتی ہے، آپ کے چہرہ مبارک کا دیدار کراتی ہے۔ اس لیے موت ایک اللہ رب العزت کی اہم نعمت ہے۔ اس کے بعد میں صحت بھی میرے عزیز دوستوں اللہ رب العزت کی بہت ہی اہم اور اچھی نعمت ہے۔ اگر آپ کے پاس اچھی صحت ہے، ایمان ہے، تو میرے عزیز دوستوں دنیا کی ساری دولتیں اس دولت کے آگے سب پھیکی ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، اگر آپ کی صحت سلامت ہے، آپ کے پاس ایک قابل ایمان ہے، تو میرے عزیز دوستوں آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ رب العزت کا جس بھی حال میں رہیں اس کا شکر ادا کریں، اس کے شکر گزار بندے بنیں۔ اللہ رب العزت شکر کرنے والوں کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، آج دنیا کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ دور تک کی سوچ کے چلتے ہیں۔ اچھی بات ہے کہ آپ دور کی سوچ کر چلیں۔ جس طریقے سے آپ پلاننگ کرتے ہیں دنیا کے اندر کہ ہمیں کل یہ کرنا ہے، کل یہ کرنا ہے، ہمیں کاروبار میں یہ دیکھنا ہے، گھر بار میں یہ دیکھنا ہے، میرے عزیز دوستوں ضروری نہیں کہ آپ کو کل نصیب ہو یا نہ ہو۔ ضروری نہیں کہ آپ نے آج کا سورج دیکھ لیا تو آپ کو کل کا بھی دیکھنا ہو۔ میرے عزیز دوستوں، صبح کا سورج ضروری نہیں کہ آپ کو دیکھا ہوا، اگر آپ نے رات کا چاند دیکھ لیا تو ضروری نہیں کہ آپ کو صبح کا سورج بھی دیکھنے ملے نہ ملے۔ میری عزیز دوستوں، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ وہ کب آ جائے۔ اللہ رب العزت کب موت کے فرشتے کو ہمارے اوپر بھیج دے، کب اللہ رب العزت موت کے فرشتے کو حکم دے دے ہماری روح نکالنے کا، کب ہمارے جسم کو ہماری روح چھوڑ دے، کوئی بھروسہ نہیں ہے۔
میرے عزیز دوستوں، اس لیے ہمیں چاہے کہ اللہ رب العزت کا شکر گزار بندے بنے، اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی توبہ طلب کریں۔ میرے عزیز دوستوں، جس طریقے سے آج ہم اپنے کاموں میں کھوئے ہوئے ہیں، اپنے کاموں میں بزی ہو گئے ہیں، مصروف ہو گئے ہیں، میرے عزیز دوستوں سارے کام، سارے کاروبار ہمارا یہیں رہ جانا ہے۔ اگر ہمارے پاس اگر کوئی ساتھ جائے گا تو میرے عزیز دوستوں ہمارے اعمال ہوں گے، جس کی بنیاد پہ ہماری جنت اور جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا۔ جگہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے لیکن پل کی خبر نہیں۔ میرے عزیز دوستوں، ہم 100 سال پہلے کی سوچ کے چلتے ہیں لیکن ہمیں پل کی خبر نہیں ہے کہ ہمارے پاس ساتھ اب کیا ہو جائے۔ میرے عزیز دوستوں، پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ آپ مسجد سے باہر تشریف لا رہے تھے کہ آپ نے ایک ایسی جماعت کو دیکھا جو ہنس رہی تھی، جو زور سے ہنس رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کے پاس گئے اور فرمایا کہ جتنا میں جانتا ہوں اگر تمہیں اس کی خبر ہو جائے، اب بات پر غور کریں، آپ نے فرمایا کہ جتنا میں جانتا ہوں اگر تمہیں اس کی خبر ہو جائے تو تم کم ہنسو اور زیادہ رو، تم کم ہنسو اور زیادہ رو۔ میرے عزیز دوستوں، جو ہنسنے کا جو عمل ہے، جو طریقہ ہے، میرے عزیز دوستوں، کبھی بھی ہمیں ضرورت سے زیادہ یا فالتو باتوں پر، دنیا کی باتوں پر، جس پہ کوئی بےہودہ بات ہو، جس کا کوئی وجود نہ ہو، اس طرح کی باتوں پر ٹھٹاکے مار کر ہنسنا، زور سے ہنسنا، منہ پھاڑ کر ہنسنا، میرے عزیز دوستوں، شریعت کے اندر اسلام کے مطابق ایک سختی سے منع کیا گیا ہے۔ جب بھی آپ کو کسی جائز بات پر اگر آپ کو ہنسی آتی ہے یا آپ کو مسکرانا آتا ہے، میرے عزیز دوستوں، آپ کو چاہیے صرف منہ نہ پھاڑ کے صرف اسمائل کریں ایک طریقے سے، کیونکہ میرے عزیز دوستوں، جو دنیا کے اندر جس طریقے سے ہنسے گا، ہنسی جو ہے اصل میں وہ خوشی سے ہی ملتی ہے، کسی چیز سے خوشی سے ملتی ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں، اگر کوئی انسان بےہودہ باتوں پہ ہنستا ہے تو میرے عزیز دوستوں، اس کو بھی اس کا اجر کل روز قیامت اسے ملے گا۔ میرے عزیز دوستوں، اللہ رب العزت کچھ بندے، اس کے چنندہ بندے جو چنے ہوئے ہیں، وہ ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت انہیں زیادہ پسند کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ رات کے وقت وہ عبادت کرتا ہے، وہ اپنی آنکھوں کو کھولے رکھتا ہے، تو اللہ رب العزت ایسے شخص کو بھی زیادہ پسند کرتا ہے۔ یا پھر اگر کوئی شخص اپنے گناہوں کی راتوں کو معافی مانگتا ہے، اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے، تو میرے عزیز دوستوں، اللہ رب العزت اس شخص کو بھی زیادہ پسند کرتا ہے۔ اس کے بعد میں اگر کوئی شخص اللہ رب العزت کو، اگر کوئی انسان اپنے گناہوں کی، اپنی جوانی میں اگر وہ گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے اللہ رب العزت سے، اور کڑکڑاتے گرمیوں میں وہ روزے رکھتا ہے اور ٹھنڈوں میں وہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو میرے عزیز دوستوں، اللہ رب العزت ایسی شخصوں کو بھی، ایسے انسانوں کو بھی زیادہ پسند فرماتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، اسی طریقے سے اگر کوئی بڑھاپے کو پہنچ چکا ہے اور اللہ رب العزت سے وہ اپنے گناہوں کی معافی طلب کر رہا ہے کہ مجھ سے اب تک جو بھی گناہ ہو گئے ہیں، اب میرا چلنے کا سمے ہے، دنیا کو چھوڑنے کا سمے ہے، اللہ رب العزت کا دیدار کرنے کا سمے ہے، پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت کرنے کا سمے ہے، قبر کے سوال کو دینے کا سمے ہے، قبر کے امتحان کا سمے ہے، قبر کی کوک کا منہ دیکھنے کا سمے ہے، تو میری عزیز دوستوں، اللہ رب العزت ایسی شخص کو بھی زیادہ پسند کرتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں، اسی طریقے سے اگر ہم دنیا میں آئے ہیں تو میرے عزیز دوستوں، ہمیں چاہیے کہ اب تک ہم سے جو بھی گناہ ہو چکے ہیں، اللہ رب العزت انہیں اپنے محبوب کے صدقے، پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت، سرور کونین، سرور کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے طفیل میں قبول عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستوں، ہمیں چاہیے زندگی گزارنے کے لیے اپنی موت کو بھی یاد کیا کریں،
اللہ رب العزت نے جب زندگی کو دی ہے تو ہمیں موت کو بھی دیکھنا ہے۔ میری عزیز دوستوں، پیارے آقا مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے موت کو دنیا کے اندر کم سے کم ایک دن میں 20 مرتبہ یاد کیا، 20 مرتبہ اگر کسی نے موت کو یاد کیا تو اس کو شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اس کا نام شہیدوں کی فہرست میں شامل کر دیا جاتا ہے، اس کا نام شہیدوں کی لسٹ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان ایک دن میں کم سے کم 20 مرتبہ اگر موت کو یاد کرتا ہے، اسی طریقے سے میرے عزیز دوستوں، اگر کوئی انسان ایک دن میں، پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کلمہ ایسا ہے کہ اگر کوئی انسان اس کا ورد کرے، دن میں کم سے کم 100 مرتبہ پڑھے، دن میں ایک دن میں اگر اس نے کم سے کم 100 مرتبہ پڑھ لیا تو اس کے سارے گناہ بخش دیے گئے، اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا، پھر چاہے اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کی تعداد کے برابر کیوں نہ ہو، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، کلمات یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اس طریقے سے اگر آپ نے ایک دن میں 100 مرتبہ اگر پڑھ لیا، اگر ہمارے گناہ سمندر کی جھاگ کی تعداد کے برابر کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت اپنے محبوب کے صدقے پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقوں نے معاف کر دیتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، ہمیں چاہیے کہ آج دنیا کے اندر آج ہم سلامت ہیں، اچھے کھاتے کھا پیتے ہیں، چلتے ہیں پھرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، انسان کی زندگی کے 3 دور آتے ہیں، 3 دور۔ پہلا اس کا بچپن، دوسری اس کی جوانی، اور تیسرا اس کا بڑھاپا۔ میرے عزیز دوستوں، اور یہ جو تینوں پل ہیں دنیا کے اندر، یہ جو 3 لمحات ہیں میرے عزیز دوستوں، اگر کسی نے انہیں شریعت کے مطابق اسے پار کر دیا تو میرے عزیز دوستوں وہ جنت کا حقدار ہے۔ میرے عزیز دوستوں، جب انسان پیدا ہوتا ہے تو میرے عزیز دوستوں اس پہ چلنا نہیں آتا، اس پہ بولنا نہیں آتا، ہولے ہولے کو چلنا سیکھتا ہے، بولنا سیکھتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں، ہمیں کچھ وقت چاہیے کہ جب بچہ اگر پیدا ہو جائے اور جب وہ چلنا اور بولنا سیکھ جائے تو سب سے پہلے ہمیں پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ نصیب ہمیں سکھانا چاہیے، کلمہ مبارک ہمیں سکھانا چاہیے۔ اس کے بعد میں اللہ رب العزت کے نام مبارک سکھانے چاہیے۔ اس کے بعد میں ہمارے پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت بتانی چاہیے، اس کو اسلام کے احکام بتانے چاہیے، اسلام کے 5 جو بنیاد ہیں، پہلا کلمہ، دوسری نماز، تیسرا روزہ، چوتھی زکوٰۃ، 5واں حج، ان کو بتانا چاہیے۔ میرے عزیز دوستوں، شروع سے ہی اس کو اسلام کی تحریک ہے اس میں اسے ڈھالنا چاہیے، اسلام کے طریقے سے اسے چلانا چاہیے۔ میرے عزیز دوستوں، اگر آپ بچپن سے ہی اسے اگر اسلام کے طریقے سے چلائیں گے تو میرے عزیز دوستوں یقین جانیے کہ وہ گناہوں سے بھی بچے گا، اس کے بعد میں وہ پرہیزگار بنے گا۔ میرے عزیز دوستوں، کہنے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے دعا یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو اپنے محبوب کے صدقے پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے میں معاف فرمائے، اس کے بعد میں میرے عزیز دوستوں ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کی تربیت اچھی کریں، اسلام کے مطابق ان کی زندگی کو بتانے کی کوشش کریں، بچپن سے ہی انہیں اسلام کی طریقوں سے انہیں ڈھالیں۔ اسی طریقے سے میرے عزیز دوستوں، جب انسان اپنے بچپن کو پار کر کے جب وہ جوانی میں قدم رکھتا ہے تو میرے عزیز دوستوں اس کے جو گناہوں کا سلسلہ ہے وہ وہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، اسلام کے اندر کچھ نیکیاں، کچھ کام حدیث شریف میں ایسے آئے ہیں کہ جن کے کرنے سے اللہ رب العزت انہیں ڈائریکٹ بغیر حساب کے جنت میں حقدار ہو جاتے ہیں، وہ انہیں جنت نصیب کرتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، ہم نے بات کا ایک پہلو دیکھ لیا کہ ان کے کرنے سے انسان جنت کا حقدار ہے، لیکن میرے عزیز دوستوں اسی کے ساتھ کچھ کام ایسے بھی ہیں کہ جن کے کرنے سے بغیر حساب کے وہ جہنم کا حقدار ہے۔ اگر میرے عزیز دوستوں کوئی انسان کئی ایسی جگہ کنواں، نل یا تمہارے ندی سے آج کے اعتبار سے کوئی ٹوٹی وغیرہ پانی کی اگر کوئی لگوا دے تو جب اس سے کوئی پانی پیے گا
تو آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو ثواب پہنچے گا، آپ جنت کے حقدار۔ اگر آپ نے کسی کو حافظ قرآن بنا دیا یا کسی کو قرآن شریف کا ہدیہ کرا دیا، جب جب وہ تلاوت کرے گا آپ کو ثواب پہنچے گا، تو آپ جنت کے حقدار۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے کوئی مسجد تعمیر کروا دی اور جب جب اس میں تلاوت کی جائے گی، جب جب اس میں اللہ رب العزت کی عبادت کی جائے گی، نماز پڑھی جائے گی یا آپ کے جو ہے اعتکاف کیا جائے گا، تو آپ کو اس کا ثواب ملے گا، تو آپ جنت کے حقدار۔ اسی طریقے سے میرے عزیز دوستوں، اسلام کے اندر کچھ گناہ ایسے بھی ہیں، کچھ کام ایسے بھی ہیں کہ جن کے کرنے سے انسان کو بغیر حساب کے اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، وہ جہنم کا حقدار ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں، وہ کام یہ ہے کہ پہلا، مالدار ظلم کی وجہ سے۔ اگر کوئی انسان مالدار ہے اور وہ اپنی دولت کے پہ گھمنڈ کرتا ہے، وہ تکبر کرتا ہے اور مظلوموں پر، غریبوں پر اگر وہ ظلم کرتا ہے، تو وہ ڈائریکٹ جہنم کا حقدار۔ دوسرے نمبر پر عرب تعصب کی وجہ سے، اگر کوئی عرب کا رہنے والا ہے اور وہ تعصب یہ کرتا ہے کہ میں زیادہ جانتا ہوں، میں عرب کا رہنے والا ہوں، یہاں سے مکمل دین ہوا ہے تو میں زیادہ جانتا ہوں اور دیش واسیوں سے میں زیادہ علم رکھتا ہوں، ایسا سوچ رکھنے والا، ایسا کہنے والا، تعصب کرنے والا عرب ساگر میں، یا کوئی اگر کوئی بھی انسان ہو اگر وہ تعصب کرتا ہے، خاص کر کے اگر عرب میں وہ یہ کہے، عرب کا رہنے والا اگر وہ یہ کہے میں زیادہ علم رکھتا ہوں کیونکہ دین یہاں سے مکمل ہوا، تو میرے عزیز دوستوں وہ بھی بغیر حساب کے جہنم کا حقدار۔ اس کے بعد میں تیسرے نمبر پہ دیہاتی تکبر کی وجہ سے، اگر کوئی دیہاتی ہے اور وہ یہ سوچے کہ میں دیہات کا رہنے والا ہوں، گاؤں کا نہیں ہوں، میں دیہات کا رہنے والا ہوں، اگر وہ خود کو دیہاتی کی وجہ سے اگر وہ خود پہ تکبر کرے، تو میرے عزیز دوستوں وہ بھی جہنم کا حقدار ہے۔ میرے عزیز دوستوں، دنیا کے اعتبار سے ہمیں چاہیے کہ ہم اب سے نیچے والے کو دیکھیں اور اسلام کے اور عبادت کے اعتبار سے اب سے اوپر والے کو دیکھیں۔ یعنی اگر آپ کے پاس سائیکل ہے تو میرے عزیز دوستوں آپ بائک والے یا کار والوں کو نہ دیکھیں بلکہ پیدل چلنے والے کو دیکھیں۔ کم سے کم یہ پیدل چل رہے ہیں، میرے پاس اللہ رب العزت نے مجھے سائیکل سے تو نوازا۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس بائک ہے تو میرے عزیز دوستوں آپ کار والے کو یا آپ کے بس والے کو، اب سے بڑے واہن والے کو نہ دیکھیں بلکہ اب سے نیچے والے کو دیکھیں۔ کم سے کم میرے پاس بائک ہے، سامنے والے کے پاس تو سائیکل اور پیدل چل رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس کار ہے تو آپ اب سے نیچے والے کو دیکھیں کہ میرے پاس کم سے کم اللہ رب العزت نے مجھے کار سے تو نوازا، اس کے پاس تو بائک، سائیکل اور باقی لوگ تو پیدل چل رہے ہیں۔ اب سے اوپر والے کو، اب سے مہنگی گاڑی والے کو نہ دیکھیں۔ اسی طریقے سے پراپرٹی کا حساب ہے، اگر آپ کے پاس 50 گز کا پلاٹ ہے تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ میرے پڑوس کے پاس 100 یا 200 گز کا بیگھوں کے حساب سے ہے، بلکہ ان لوگوں کو دیکھیں جو بے گھر ہیں، ان کے پاس گھر نہیں ہے، ان لوگوں کو دیکھیں، تو آپ شکر گزار بنیں گے۔ اسی طریقے سے عبادت کے اعتبار سے اگر آپ 5 وقت نمازی ہیں تو آپ میرے عزیز دوستوں بے نمازی کو نہ دیکھیں بلکہ تہجد گزار کو دیکھیں کہ میں 5 وقت نمازی ہوں، یہ تہجد گزار ہے تو مجھے بھی چاہیے کہ میں اس سے بڑا عبادت گزار بنوں۔ اگر کوئی انسان اگر آپ فرض روزے رکھنے والے ہیں تو آپ کو بے روزے دار کو نہ دیکھیں بلکہ اس کو بھی دیکھیں کہ فرض روزوں کے ساتھ ساتھ کو نفلی روزے بھی رکھ رہا ہو، تو اس کو دیکھیں کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اتنی کیفیت ہے، مجھے بھی اتنی طاقت دے کہ میں بھی نفلی روزے رکھ سکوں، میں بھی فرض روزوں کے ساتھ ساتھ باقی دنوں میں نفلی روزے بھی رکھ سکوں۔ میرے عزیز دوستوں، اسی کے ساتھ چوتھے نمبر پہ جو بتایا گیا وہ تاجر خیانت کی وجہ سے، اگر کوئی تاجر ہے وہ اپنی دولت میں وہ خیانت کرتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو میرے عزیز دوستوں وہ بھی جہنم کا حقدار ہے، کیونکہ تاجر کو، تجارت کرنے والے کو چاہیے کہ وہ جھوٹ نہ بولے، امانت میں خیانت نہ کیا کرے۔ اور میرے عزیز دوستوں ہمیں بھی یہ چاہیے کہ امانت میں خیانت نہ کریں۔ مولا علی شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی انسان اگر تمہیں اپنی امانت دے دے تو اس میں خیانت نہ کیا کرو۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اگر
کوئی انسان تمہیں اپنا راز بتائے تو اسے اس کی امانت سمجھ کے رکھا کرو، اس میں کبھی خیانت نہ کرنا۔ یعنی اگر کوئی آپ کو اپنا راز بتا دے تو اس کو کسی اور کے ساتھ شیئر نہ کیا کرو۔ راز کا مطلب یہ ہے کہ صرف آپ تک رہے، کسی دوسرے کو نہ پتہ لگے۔ اگر آپ نے کسی نے آپ کو اپنا راز بتایا اور آپ نے اس کو اس کی امانت سمجھ کے رکھا تو ٹھیک۔ اگر آپ نے اس کو کسی تھرڈ پرسن کے ساتھ، کسی تیسرے کے ساتھ اگر شیئر کر دیا، اس کو بتلا دیا، تو میرے عزیز دوستوں یہ گناہ ہو گیا، جس کے چلتے آپ کو اس کا بھی اجر کل روز قیامت ملے گا۔ اس کے چلتے 5ویں نمبر پہ بتایا گنواہ جہالت کی وجہ سے۔ اگر کوئی گنواہ ہے، جیسے گاؤں میں دیکھا جاتا ہے کہ جب پنچایت ہوتی ہے تو ایک بڑے آدمی کو بٹھا دیا جاتا ہے، بھلے سے وہ پڑھا لکھا نہ ہو، لیکن اس مالدار ہونے کی وجہ سے، اس کی دھن دولت ہونے کی وجہ سے، یا اس کی برادر جات پات کی وجہ سے اسے عہدے دار بنا دیا جاتا ہے، جس کے چلتے وہ گناہ وہ فیصلہ کرتا ہے، گاؤں میں وہ فیصلہ کرتا ہے، پنچایت ہوتی ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں وہ گمار ہے، وہ اپنی جہالت یہ دکھائے گا کہ وہ دنیا کے اعتبار سے اگر اس نے فیصلہ سنا دیا، اسلام کو نہ دیکھا، تو میرے عزیز دوستوں وہ بھی جہنم کا حقدار ہے۔ گمار اپنی جہالت کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا۔ اور 6 نمبر پر بنایا گیا علماء حسد کی وجہ سے۔ اگر کوئی علماء اکرام ہے اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ مجھے 10,000 مل رہے ہیں، میں ایک ایگزامپل دے کے سمجھا رہا ہوں کہ مجھے 10,000 مل رہے ہیں، بلکہ مجھ سے جو کم علم رکھتا ہے وہ 16,000 کما رہا ہے، 20,000 کما رہا ہے، مجھ سے زیادہ کما رہا ہے، یہ جائزہ ہی ہو رہی ہے میرے ساتھ، تو میرے عزیز دوستوں وہ بھی جہنم کا حقدار ہے۔ علماء حسد کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ اگر وہ حسد کرتے ہیں، کسی سے جلن رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، تو علماء وہ اپنی اس حسد کی وجہ سے، اس جلن کی وجہ سے وہ جہنم کے حقدار ہوں گے۔ تو میرے عزیز دوستوں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ایسے گناہوں سے ہمیں بھی بچائے، آپ کو بھی بچائے۔ میرے عزیز دوستوں اگر میرے کہنے یا آپ کے سننے میں کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ رب العزت اپنے محبوب کے صدقے پیار آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔